ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ آج ہمارا پردہ سیریز کا ڈے 4 ہے، الحمدللہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پردہ اور لباس کیسا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پردہ اور ابلیس، تو ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ابلیس نے یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کا لباس اتروا دیا تھا۔ تو ہم نے جانا کہ حیا، شرم و حیا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ خود کو چھپانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، خود کو کور رکھنا چاہتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم لباس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، نارملی ہم جو کپڑے پہنتے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو آج ہم پڑھیں گے ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جان لیں آپ ایک بات کہ جو ہمارا لباس ہوتا ہے نا، لباس یعنی کپڑے جو ہم پہنتے ہیں وہ کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنے چاہیے، یعنی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو دل میں آیا وہ پہن لیا آپ نے، نہیں۔ آپ کا لباس آپ کے اوپر اثر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لباس کا معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی کا جو دل چاہے اٹھا کے اس نے پہن لیا، نہیں۔ اور اس لباس کی وجہ سے دین پر، اس کے اخلاق پر، اس کی زندگی پر، اس کے طرز عمل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور اس حقیقت کو تو اسلام نے تو ہمیشہ بیان کیا ہی ہے، شریعت تو ہمیشہ بیان کر دی کہ یہ حقیقت ہے۔ لیکن آج کل اب کے زمانے میں جو دیکھیں، سائنسدانوں نے بھی یہ بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں، جو انسان کپڑے پہنتا ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے باہر سے، وہ اس کے دماغ پر، اس کے اخلاق پر، ٹھیک ہے، اس کی زندگی پر وہ اثر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لباس ہے وہ کسی کپڑے کا نام نہیں ہے، محض ایک کپڑا نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے وہ ایک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اس کی ایک اٹھان ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے جو اس کے دل میں آیا اٹھا کے پہن لیا، نہیں۔ لباس جو ہے اس کی زندگی پر، اس کی سوچ پر، اس کے ذہن پر ایک اثر رکھتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا پہنیں، جو ہمیں شریعت بتاتی ہے، جو اچھا لباس ہے وہ پہنیں۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ایک بات، کل ایک لڑکی نے سوال کیا تھا نا، میں نے کہا تھا میں کل جواب دوں گی۔ سوال یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا دل اور ذہن صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کل یہ بڑی کثرت سے سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری جو لباس ہے اس میں کیا رکھا ہے، یعنی کپڑوں میں آپ کا کیا رکھا ہوا ہے، آپ کا دل اور ذہن صاف ہونا چاہیے۔ سب لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل اور ذہن صاف ہونا چاہیے، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سب بات کہتے ہیں۔ یعنی یا پھر کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے، سارے کام تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اب اگر ذرا سا لباس ہمارا بدل گیا تو کیا ہی حرج ہے۔ یعنی فار ایگزامپل، ہم نے جو ہے کپڑے چاہے جیسے بھی پہن لی، لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ تو اچھی ہے، ٹھیک ہے، ہم بہت نیک اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا جو دین ہے وہ ظاہر کا نام نہیں ہے۔ اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں وہ دین تو باطن کا نام ہے، دین جسم کا نام نہیں ہے، دین روح کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت روح کو دیکھنی چاہیے، دین کو جو ہے جسم نہیں دیکھتی، اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے جملے بہت کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں، سب جگہوں پر یہ بولے جاتے ہیں۔ لوگ اکثر یہی بات آپ کو کہیں گے، جب بھی جس لڑکی نے پردہ نہیں کرنا ہوتا تو اس کی زبان پر آپ کو یہ جملہ تو لازمی ہی ملے گا کہ وہ یہی کہے گی کہ کپڑوں میں کچھ نہیں رکھا، انسان کا دل اور ذہن صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ جملے بولنا بھی ایک فیشن بن گئے۔ خوب سمجھ لیں کہ یاد رکھیں، دین جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ظاہر بھی درست رکھو اور باطن بھی درست رکھو، ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر کے جو گناہ ہے وہ بھی چھوڑو اور باطن کے جو گناہ ہے وہ بھی چھوڑو۔ صرف یہ نہیں کہا کہ باطن کے گناہ چھوڑ دو، یعنی جو تمہارے دل اور ذہن سے گناہ ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، نہیں۔ یعنی جو تمہارے ہاتھ سے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑو، جو تمہارے کان سے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑو۔ دیکھیں، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی نا کہ آپ کے جو آرگنز ہیں وہ روز محشر آپ کے خلاف بولیں گے، یعنی آپ کی آنکھیں گواہی دیں گی، آپ کے کان گواہی دیں گے، ہر چیز گواہی دے گی۔ تو وہ کیوں دے گی؟ اب دیکھیں، آپ نے زبان سے کوئی گناہ کیا، مثلا گالی دی، ٹھیک ہے، اس کا تعلق دل سے تو نہیں ہوا نا، زبان سے ہو گیا نا، ظاہر پہ آ گیا وہ آپ کی، تو پھر زبان گواہی دے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی آپ نے چھوڑنا ہوگا باہر کے گناہ بھی۔ ہاتھ سے آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ سے آپ نے کوئی گناہ کیا تو وہ ظاہر کا گناہ ہو گیا نا،
تو نہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم نے باطن کے بھی گناہ چھوڑنے ہوں گے، ساتھ ہی ہم نے ظاہر کے بھی گناہ چھوڑنے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ظاہر جو ہے ہمارا جیسا بھی ہو، لیکن ہمارا باطن کیا ہے، وہ ہمارا پاک ہے. وہ اس طریقے سے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو دیکھیں، ظاہر بھی اگر ہمارے خراب ہے تو یہ بڑا انسان بہت دھوکے میں ہے، جس کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، میں باہر سے تو اچھا ہوں، اندر سے تو میں اچھا ہوں، باہر سے چاہے میں جیسا بھی ہوں. ایسا نہیں ہے. ایک حضرت بہت خوبصورت اس کی مثال دے کر گئے ہیں. ایک ایگزامپل ہے، کوئی پھل ہے، ٹھیک ہے، کوئی فروٹ ہے، وہ اندر سے خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم ایک سیب لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سیب کی مثال لے لیتے ہیں. سیب ہو گیا، وہ اندر سے خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، اندر سے سڑ گیا. اب آپ مجھے بتائیں، جب پھل اندر سے سڑ جاتا ہے تو آپ اس کے اندر تو جھانک کر نہیں دیکھتے. آپ کو نہیں پتا اندر سے وہ سڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے اچھا کہ وہ پھل خراب ہو گیا یا وہ سڑ گیا، اس میں اندر جو ہے خرابی آ گئی؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں وہ باہر سے اس پر نظر آ رہے ہوتے داغ دھبے، ہے نا، باہر سے اس پر اس کا داغ نظر آتا ہے. تو ٹھیک ویسے ہی انسان جب اندر سے خراب ہو جاتا ہے تو اس کے باہر بھی اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے. تو جس کا باطن درست، ظاہر درست نہیں، اس کا باطن بھی درست نہیں ہو سکتا. اگر انسان اندر سے ٹھیک نہیں ہے تو باہر سے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایک بار پھل اندر سے سڑ گیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھلکا بڑا خوبصورت ہے اور اندر سے وہ خراب نکل رہا ہے. ہاں، ایسا بہت سی دفعہ آپ اب سوچیں گے نہیں، ایسا کئی بار ہوتا ہے، پھل ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اسے جب کاٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں اندر سے وہ خراب ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے، وہ خراب ہونا شروع ہوا ہوگا اس وقت، پورا نہیں خراب ہو چکا ہوگا. جب پورا مکمل خراب ہو جاتا ہے نا، تو پھر تو آپ کو باہر سے ہی پتہ چل جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کی خوشبو سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، دور سے خوشبو آنے لگتی ہے کہ وہ چیز خراب ہو چکی ہے. آپ کی کوئی کھانا ہے آپ کا، اگر آپ نے اسے ڈھک کے رکھا ہوا ہے اور آپ اسے کھولیں گے، اسمیل سے پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کا سڑ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے اس مثال سے کہ دیکھیں، جب کوئی چیز اندر سے خراب ہو جاتی ہے تو یہ لازمی ہے کہ وہ باہر سے بھی خراب ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اگر باہر سے کوئی چیز خراب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اندر سے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا لباس ہونا کیسا چاہیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، کہ وہ آپ سے کیا کہتا ہے کہ آپ اندر سے بہت اچھے ہیں، اپنے باطن کو آپ درست کریں گے، بس یہ ضروری ہے. چاہے آپ نے لباس کیسا بھی پہنا ہو، آپ کیسا کھانا کھاتے ہو، آپ شریعت کے کتنے بھی خلاف جا چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بس آپ کا جو ہے نا اندر سے آپ ٹھیک ہونے چاہیے، باہر سے آپ کیسے بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ ایسی باتیں رکھتے ہیں نا، ان کو دین کا اصل مقصد حاصل نہیں ہے، دین کا اصل ان کو علم ہی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اپنا باطن بھی درست کرنا ہوگا اور ظاہر بھی، دونوں چیزیں آپ کو درست کرنی ہوگی. تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن کی طرف، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. شرمگاہ یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا نا پچھلے والی کلاس میں، ڈے سیکنڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ شرم والے پاس، ٹھیک ہے، پرائیویٹ پارٹس. تو ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری پوشیدہ اور شرمگاہ چیزوں کو چھپاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہوگی. دوسری، اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، زینت یعنی سجاوٹ کا سبب بنتا ہے، دوسری بات ہوگی. تیسرا کیا ہے، اور تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. تو یہ تین چیزیں ہمارے لباس کے اندر موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چوتھی کیا ہے، یہ تین جملے ارشاد فرمائے، اور ان میں تین جملوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پر دی کہ یہ آپ کے لیے یہ لباس اتارا گیا. یعنی شریعت جس لباس کو پسند کرتی وہ کیا ہے. اب دھیان سے دوبارہ سے سنیں، میں دوبارہ بتاتی ہوں آپ کو. پہلا، کہ تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرمگاہ چیزوں کو چھپاتا ہے، یعنی ایسا لباس جو تمہاری پرائیویٹ پارٹس کو چھپا لیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، تمہارے لیے وہ زینت یعنی سجاوٹ کا بھی سبب بنتا ہے. تیسرا، اور تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، پہلا کیا بتایا، پہلا یہ بیان فرمایا کہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں جو ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے.
جس کو انسان کو پہلے ہی شرم محسوس ہو جائے. ہم نے کل والی کلاس میں پڑھا تھا نا کہ دیکھیں بچے بھی اگر چھوٹے بچے ہیں آپ ان کے کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں مما ڈور بند کر دے. ٹھیک ہے, وہ ان کو گلٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے, کسی کے سامنے کپڑے نہیں چینج کر سکتے کیونکہ یہ چیز انسان کی فطرت میں ہوتی ہے کہ وہ خود کو برہنہ محسوس نہیں کر سکتا. خود کوئی کتنا بھی کس طریقے کا نیچر کا بھی انسان ہو, ٹھیک ہے, وہ خود کو یہ چیز فیل نہیں کرے گا کہ وہ بالکل پورا جو ہے کپڑے اتار کے کسی کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے, تو ایسی چیزیں جن سے انسان پہلے ہی شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو چھپاتا ہے, شرم کی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو مرد عورت کے کچھ حصے ہیں جو چھپائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو جن میں انسان دکھانے میں خود کو شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے, مثلا ستر عورت, ٹھیک ہے, اور مردوں کے لیے جیسے وہ ناف سے لے کر کٹھوں تک کا حصہ, ٹھیک ہے, اس کو کھولنا جو ہے بلا ضرورت جائز نہیں. اس طریقے سے جیسے علاج مجبوری میں آپ کھول سکتے ہیں تو اس طریقے سے, ٹھیک ہے, اور عورت کا تو پورا سارا ہی جسم, ٹھیک ہے, سوائے چہرے اور کٹوں تک کے جو ہاتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بلا ضرورت کھولنا ضرورت ہی ہوتی ہے. جب آپ گھر میں کوئی کام کریں تو وہ ضرورت ہی ہے, ٹھیک ہے, گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں چہرہ کھول کے تو وہ ایک ضرورت ہی ہے. گھر میں آپ پورے دن چہرہ چھپا کے تو نہیں گھوم سکتے جب تک نامحرم نہ ہو, تو وہ ایک ضرورت ہوگی. تو یعنی ایسا لباس آپ کے لیے پہلی چیز کیا تھی کہ وہ جو آپ کی شرمگاہوں کو چھپاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کو کور کرتا ہے. اب اس میں صرف شرم والے پارٹس نہیں آ جاتے, اس میں پورا جسم آپ کا جاتا ہے. میں نے بتایا نا چہرے کے علاوہ, ٹھیک ہے, کٹوں تک ہاتھ ہوتے ہیں اور پاؤں, ان کے علاوہ پورا جسم آپ کا ڈھانپ لے تو یہ پہلی جو ہے لباس کے اندر جو پہلی شرط ہے وہ مکمل ہو جائے گی. لباس کا یہ پہلا اصول ہے. دوسرا یہ ہے جو آپ کے لیے زینت کا سبب بنتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے, آج کل کیا ہوتا ہے, یہ جو لباس کا پہلا اصول ہے نا, اسی میں لوگوں نے کمی کر دی. لباس کے تو 3 اصول ہے, پہلا کہ وہ آپ کی شرمگاہوں کو چھپائے, دوسرا آپ کی زینت, اور تیسرا تقوی کا لباس ہے. لیکن جو پہلا ہے نا, پہلے کوئی لوگوں نے مکمل نہیں کیا. کیا کر دیا, میں نے کل آپ کو بتایا نا, شیطان آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے, مکمل آپ کو بنانا نہیں کرے گا, وہ آپ کو دھیرے دھیرے آپ کو بنانا کرنے کی کوشش کرے گا. کیسے, پہلے آپ کا دوپٹہ اتروائے گا, پھر آپ کا سکارف اتروائے گا, نقاب اتروائے گا, اسی طرح سے وہ آپ کے کپڑے اتروانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی ہو گیا آج کل, پہلے ہی لباس کا جو اصول تھا نا اس کو آپ نے کیا کر دیا, اس میں ایک کمی کر دی. آپ دیکھیں, پہلا یہ تھا کہ اس میں بال بھی آپ کیا جانتے, بال بھی آپ نے چھپانے, ٹھیک ہے, وہ بھی ستر میں داخل ہے. چہرہ آپ کھول سکتی تھی ضرورت کے تحت, ہاتھ کھول سکتی تھی, پاؤں کھول سکتی تھی. اب اتنا حصہ کھولنا ضرورت کے لیے ٹھیک تھا, جائز تھا. لیکن اب کیا ہو گیا, اب بال آپ کے کھلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایسا پہناوا پہنتی لڑکیاں کہ پیچھے سے کیا ہوتا ہے, وہ جو نیک ہوتا ہے نا, ڈیزائن گلوں کے ایسے آتے ہیں کہ ان میں سے پیچھے سے پوری کمر نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ہو گیا, پہلے لباس کو آپ نے مکمل نہیں کیا, یعنی پہلی جو شرط تھی اسی کو آپ نے نامکمل کر دیا. پھر سلیو لیس کپڑے پہنتے ہیں جن میں آستینیں ہی نہیں ہوتی, بازو ہی نہیں ہوتی لگی ہوئی, ایسا ہو گیا, ٹھیک ہے. یا پھر ایسا تنگ پہناوا پہنتے ہیں نا, بالکل ٹائٹ ہوتا ہے, اس میں ساری چیزیں الگ الگ سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس طریقے کا لباس پہنتی ہیں. تو یہ پہلی شرط کیا کر دی, سب کچھ یہاں کھلم کھلا ہو گیا. یہ پہلی آپ نے چیز ایسی کر دی کہ اس میں پہلی شرط آپ کی مکمل نہیں ہوئی. اب دوسرا مقصد کیا تھا لباس کا, دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کے لیے زینت کا سبب بنتا ہے, ٹھیک ہے, تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے, یعنی تمہاری سجاوٹ. اب دیکھیں, جب بھی کوئی انسان کپڑا پہنتا ہے نا تو خوبصورت لگتا ہے. آپ اگر نیا کپڑا پہنے, مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دوں, آپ اگر آج آپ نے فار ایگزامپل آپ نہا لی, ٹھیک ہے, آپ نے کپڑے پہنے دھلے ہوئے, پریس کے اچھے, چاہے وہ آپ کے 10 سال پرانے بھی تھے لیکن وہ دھلے ہوئے ہیں, اچھے سے واش کیے ہوئے ہیں اور ان پہ اچھے سے پریس ہو گئی ہے, آپ نے وہ پہنے, آپ اچھی لگیں گی, خوبصورت لگیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ والی بات ہوئی. آپ نیا کپڑا پہنتے تو خوبصورت لگتی ہے نا, نیا کپڑا جب پہنتے تو خوبصورت لگتی ہے, تو آپ کے لیے زینت کا سبب بنتا ہے. تو یہاں یہ والی بات ہے. لیکن اس میں کیا بنا لیا لوگوں نے, اب اس میں بھی ایک گناہ کر دیا. کیا دکھاوا اس چیز میں لے آئے کہ مہنگے مہنگے کپڑے پہننے لگے ہیں. اس میں جو لباس میں تھا نا, یہ پہلی جو آیا تھی کہ دوسرا جو اصول تھا کہ آپ کے لیے زینت کا سبب بنتا ہے, تو اس میں ہرگز یہ چیز نہیں آتی کہ آپ مہنگے کپڑے پہنے, نہیں. زینت کا سبب یہ بنتا ہے, وہ آپ کو خوبصورت دکھاتا ہے کہ آپ نیا نہ پہنے, لیکن آپ اگر پرانی پہنے, مطلب دھلا ہوا صاف ستھرا لباس جب آپ پہن رہے, تو آپ کپڑے پہننے کے بعد آپ خوبصورت نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ خوبصورت نظر آتے ہیں کپڑے پہننے کے بعد, ویسے جیسے عورت ہے, عورت مکمل پردہ کرتی ہے تو بہت خوبصورت نظر آتی ہے.
ٹھیک ویسے ہی جب آپ لباس پہنتے تو اس کپڑے کو پہننے کے بعد آپ خوبصورت نظر آتے ہیں. تو یہاں یہ بات ہے، لیکن لوگوں نے اس میں کیا کر دیا، ریاکاری لے آئے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، مہنگا کپڑا پہن کے دیکھتے ہیں کہ ہم بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، شادی میں کہیں جا رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ میرے جیسا کسی نے پہنا نہیں، میں نے اس سے اچھا پہننا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے سے اچھا کسی کا جوڑا نہیں ہونا چاہیے، یا میں نے جو پہنا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کسی کا، میرا بس الگ ہونا چاہیے، ڈفرینٹ میں لگنا چاہوں. تو لوگ خود کو اچھا دکھانے کے چکر میں نیا اور مہنگا لباس خریدتے ہیں. تو یہ اس کی یہاں آپ گناہ کرتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے. دکھاوا تو ریاکاری تو شرک میں آتی ہے، وہ تو شرک ہے. ریاکاری کو تو شرک کیا، ذرا سا بھی دکھاوا شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں لوگ اس میں فیشن پرستی لے آئے ہیں بہت اس طریقے کی کہ زینت ظاہر کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اس میں بہت زیادہ اس میں آپ کڑھائی اس طرح کی کر لیں کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو بن جائے. نہیں، نامحرم کو آپ کی طرف مائل کرے اس طرح کا لباس نہ ہو، وہ ہرگز نہ ہو. اچھا لباس میں آپ کو بتاؤں، کوئی لڑکی کاٹن کا بھی اگر سوٹ پہنتے ہیں نا، اور وہ ڈھیلا ہو، ٹھیک ہو، پورا ہو، پوری اس میں بازو ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، ٹھیک ہے، دوپٹہ اس نے اچھے سے کور کیا ہو، اور اس جوڑے میں صرف اس کا چہرہ نظر آ رہا ہو، ہاتھ نظر آ رہا ہو، پاؤں نظر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں بڑی خوبصورت نظر آئے گی. بس وہ کپڑا کیا ہو، میلا نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر کہیں سے پھٹ بھی گیا ہے نا تو اس پہ پیوند لگا لے تب بھی وہ خوبصورت نظر آئے گی. پیوند لگانا تو ویسے بھی سنت ہے، حضرت فاطمہ کے جوڑے پر تو 70 پیوند ہوا کرتے تھے. آج ہم پیوند پہ شرماتے بھی ہیں بہت. اگر ہمارے کہیں سے کوئی سوٹ پھٹ جائے گا نا، ہم اس پر رفو تو کروا لیں گے، کوئی ڈیزائن اس پہ کروا لیں گے، پر پیوند لگانا ہم ذرا سا بھی گوارا نہیں کرتے کہ نہیں پیوند نہیں لگائیں گے ہم اس پہ. تو وہ کیا ہے کہ آپ کی زینت کو جو ہے آپ کو اچھا دکھاتا ہے، لباس آپ کو خوبصورت بناتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا لباس صاف ستھرا پہنیں، میلا نہ ہو، گندا نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا خاصا دھلا ہوا ہو، یہ مات ہے اس سے، اور آپ کو وہ چھپا لے. تیسرا اصول کیا؟ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ وہ تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. یہ جو تقوی کا لباس ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنت لباس. اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رنگین کپڑے بھی پہنے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور سفید کپڑوں کو انہوں نے زیادہ پسند کیا ہے. تو سنت لباس میں کوئی ایک لباس تو نہیں رہتا، کیونکہ دیکھیں ہم اگر لباس کی بات کریں نا تو لباس ہم کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ گرم موسم رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں گرمی بہت رہتی ہے، تو ظاہر لوگ اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتے، مثلا سویٹر وغیرہ، ٹھیک ہے. اور ایک اس کا تعلق اس چیز سے بھی ہوتا ہے، کہیں جگہ پر سرد موسم بہت رہتا ہے. آپ دیکھیں گے اس طرح کے جیسے کشمیر وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے، یا پھر اتراکھنڈ کے جو ایریاز ہیں ادھر ٹھنڈ بہت رہتی ہے، ٹھیک ہے، شملہ میں آپ جاؤ ادھر ٹھنڈ بہت رہتی ہے، تو برف پڑتی ہے، تو اس ٹائم پر وہاں پر کاٹن کے آپ کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ سویٹر پہنیں گے، آپ جو ہے اسکارف لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ بلیزر یعنی کوٹ وغیرہ بھی آپ پہنیں گے، تو وہاں پر اس طرح کا آپ کپڑے پہنیں گے. تو اس کا تعلق جو موسم سے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح کا موسم ہے تو اس طرح کا ہم لباس پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب تقوی کا لباس کیا ہوا؟ تقوی کا لباس میں یہی چیز داخل ہے کہ دیکھیں اس میں آپ دکھاوا نہ ہو، ٹھیک ہے، دکھاوا نہ ہو، اور دوسرا آپ کو پورا کور کر رہا ہو، اور تیسرا کہ وہ اس طریقے کا نہ ہو کہ اس میں آپ وہ غیر مشرکوں سے مشابہت میں آ رہا ہو، یعنی ان سے ملتا جلتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کے جیسے تم نہ دکھو، ٹھیک ہے، ان کی طرح کے تم نہ دکھو، یعنی جو وہ کپڑے پہنتے ہیں اس طریقے کے نہ پہنو، یا کوئی کام اس طریقے کا جو وہ کرتے ہیں تو ان سے تمہاری مشابہت نہ، ان سے ملتے جلتے نہ ہو. تو یہ چیز میں آ جاتی ہے. تیسری چیز دیکھیں، اب آپ ایک اور بات ہے، یہ ایک بڑی بے حیرتی کی بات ہے کہ ہم نا آج کل انگریزوں کے پہناوے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور جبکہ انہوں نے دیکھو کیا کیا تھا انگریزوں نے ہمارے ساتھ، تو ان کے لباس کو تو ہمیں ویسے بھی ناپسند کرنا چاہیے. تو اب ان سے ملتا جلتا لباس اس طرح کا ہو گیا، مثلا آپ ایک ہو گئی کچھ اس طرح کے لباس بھی ہو جاتے ہیں، جیسے ساڑی پہننا جائز ہے، ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں آپ کی کمر نہ دکھ رہی ہو، وہی چیز، ٹھیک ہے، آپ کے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جو بھی چیز کہیں سے پھر نظر آ رہی ہے، تو ایسا کپڑا کچھ بھی ہو، شلوار قمیض بھی ہو، تو اس میں بھی اگر یہ چیز نظر آ رہی ہے تو وہ ناجائز ہے پہننا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو گناہ ہوگا. تو یہاں سے میں 3 باتیں ہم نے دیکھی. پہلا، ہمارا لباس یہ ہو
کہ وہ ہمارے لیے ہماری پوشیدہ چیزوں کو چھپانے والا ہو، ٹھیک ہے، کور کرنے والا ہو ہمیں مکمل طور پر. دوسرا وہ ہماری زینت یعنی ہمیں خوبصورت دکھانے والا ہو، لیکن اس میں یہ چیز نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ کڑھائی والا ہو یا اس پر کوئی ہیرے لگے ہوئے ہوں. یہ والی بات نہیں، بات یہ ہے کہ صاف ستھرا لباس ہو، ٹھیک ہے. جیسے ہی لباس آپ نے پہنا آپ آٹومیٹکلی خوبصورت نظر آئیں گے، خوبصورت لگیں گے، ٹھیک ہے. وہ آپ کی زینت بڑھا دیتا ہے، آپ کو خوبصورت بنا دیتا ہے. یوں سمجھے کہ جیسے کوئی کہہ نہیں دیتا کہ آپ کے اوپر 4 چاند لگا دیتا ہے، تو ویسی بات سمجھے اس سے. اور تیسرا یہ کہ آپ کے لیے تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، یعنی وہ لباس جس میں دکھاوا بالکل نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ حیادار اس میں لگ رہے ہوں. بہت سے لوگ نا دکھنے میں ایسے لگتے ہیں بہت نیک نظر آتے ہیں، وہ پتہ ہے کس وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو چاہے نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھیں، آپ ان کے ہاتھ میں تسبیح نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نہ دیکھیں، لیکن پھر بھی ان کی شکل سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک ہے. وہ یہی چیز ہے کہ وہ خود کو کور کر کے رکھتے. تو وہ پردہ وہ تقوی کا لباس جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے نا، میں نے کہا نا کہ کپڑے کا اثر انسان کی سوچ پر ہوتا ہے، اس کے اخلاق پر ہوتا ہے. جیسا آپ لباس پہنوے نا ویسے آپ کے اخلاق ہوں گے. اگر کوئی لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اس نے مکمل خود کو کور کیا ہوا ہے، کور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ اس کے ہاتھ اور پاؤں، باقی وہ ٹھیک ہے، اس نے دوپٹہ بہت اچھے سے لیا ہوا ہے، آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس کے بال کیسے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ آپ بھی لڑکی ہیں وہ بھی لڑکی، ٹھیک ہو گیا. اب اس سے بات کریں تو اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی نا اس سے مل کے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس کے لباس کا اس کے اخلاق پر بھی اثر ہوتا ہے. انسان خود کو جب کور کر کے رکھتا ہے نا، تو دیکھیں آپ یہ چیز 3 دن تک بھی کر کے دیکھیں، آپ خود کو اتنا کور کر کے دیکھیں کہ صرف آپ کا چہرہ نظر آئے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں، باقی آپ بلا ضرورت بالکل آپ کی کوئی چیز اور کھلے نہ. مثلا آپ جیسے دوپٹہ آپ وضو کر کے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ دوپٹہ آپ نے اتارا، پھر آپ نے دوبارہ سے پہنا، تب کھل گیا، کوئی مسئلہ نہیں. بعد میں آپ یہ کوشش کریں کہ بلا ضرورت آپ کو دوپٹہ سر سے نہ اترے، تو آپ بڑا سکون محسوس کریں گے. زندگی میں ایک سکون آنے لگتا ہے جب بھی کوئی چیز آپ ایک سنت پر کسی پر عمل کرتی ہیں، آپ کوئی ایک نیک عمل کرتے ہیں نا، وہ آپ کے اوپر اثر رکھتا ہے، ایک چیز دوسری چیز سے کنیکشن رکھتی ہے. آپ دیکھیں آپ صبح کے اذکار پڑھیں گے، اس کی برکت یہ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو بڑا سکون ملے گا. آپ کو وقتی سکون تو انشاءاللہ ضرور ملے گا، اسی وقت میں آپ کو سکون محسوس ہوگا. آپ تلاوت کریں گے صبح کو قرآن پاک کی، تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا بہت بیزی رہتے ہیں، تو جو قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ان کے سارے کام بہت ٹائم پر آرام سے ہوں گے. چاہے پھر ان کے پاس بعد میں وقت نہ بچے کسی فالتو کام کے، لیکن وہ جو ان کا جو کام ضروری ہے نا، وہ وقت پر ہو جائے گا انشاءاللہ، وقت میں برکت ان کے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی جو ایک دوسرے سے کنیکشن رکھتی ہے. تو یہ جو لباس ہے یہ آپ کے اخلاق سے آپ کا تعلق رکھتا ہے. پھر آپ جب دیکھیں گے، آپ یہ بھی دیکھیں گے، آپ خود کو جب کور رکھتے ہیں دوپٹہ. اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دیتی ہوں، کچھ سمپل ٹپس. آپ دوپٹہ جب لیں گے نا تو شفون کا نہ لیں، وہ بار بار سر سے پتہ نہیں، یا پھر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ کور خود کو نہیں کر پاتے. تو میں جو دوپٹہ پسند کرتی ہوں نا، کاٹن کا دوپٹہ، پلین ہو کیسا بھی ہو، بس کاٹن کا ہو، ٹھیک ہے. جب وہ کاٹن کا دوپٹہ ہوگا نا، سر پر آپ رکھیں گے آسانی سے آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو انر کیپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ دیکھیں آپ گرمی ہے بہت، تو اب گرمی میں آپ کیپ تو گھر میں ہم استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. 24 گھنٹے ہم کیپ سر پہ لگا کے رکھیں نا تو نہیں کر پائیں گے، گرمی بہت ہے. تو گھر میں کیا کرتی ہوں، نارملی میں کاٹن کا دوپٹہ ہوتا ہے اس کو آپ سر پہ رکھیں اور ایک سائڈ سے دوسری سائڈ آپ پلٹ لیں، بس آرام سے ہو گیا پورا. وہ پیچھے سے بھی آگے سب جگہ سے اچھے سے کور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کا کپڑا جو ہو گیا، میں جو اپنے سوٹ سلتی ہوں نا، میں خود ہی سلائی کرتی ہوں، تو پھر میں نے وہ اپنی جو میری فٹنگ ہوتی ہے نا، کم سے کم اس کو 4 انچ میں ڈھیلا رکھتی ہوں، بہت ڈھیلا. حالانکہ وہ پہننے کے بعد آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا، لوگ آپ کو کہیں گے کہ جو اسپیشلی جو لڑکیاں پتلی ہیں نا ان کے اوپر وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا جیسے میرے اوپر نہیں لگتا. تو لیکن لوگ باتیں کریں گے، آپ کرنے دیں، آپ خود دیکھیں گے آپ کو سکون ملے گا اس کپڑے میں. کیونکہ مجھے ملتا ہے بہت. جب سے ڈھیلے کپڑے پہنے شروع کیا نا، مجھے ٹائٹ کپڑوں میں سکون نہیں ملتا. میں جتنا بھی مہنگا ہو کپڑا، کتنا بھی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہو، پر مجھے یہ ہے کہ میں نے اس کو 4 انچ بہت ڈھیلا رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اپنی فٹنگ کے مطابق اس کو 4 انچ میں نے ڈھیلا رکھنا ہے. اس میں آپ کو ڈھیلا رہے گا تو آپ کے نا وجود کا اندازہ نہیں ہوتا، جھلک جیسے کہہ دیتے ہیں نا سب کچھ صاف جھلک رہا ہے، تو وہ چیز نہیں ہوتی اس میں. پھر آپ کو سکون ملے، گرمی بھی اس میں نہیں لگے گی. تو یہ آپ کی نارملی جو گھر کے کپڑے ہو گئے وہ ہو گیا. دوسری چیز میں آپ نے ایک لڑکی نے سوال کیا تھا اسکول میں، ہاں اسکول میں پردہ کیسا کہتا ہے، یہ بھی ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. گھر میں نے آپ کو بتایا دوپٹہ آپ نے کاٹن کا لے لینا ہے، وہ آپ کے لیے آسانی رہے گی. کپڑے آپ نے ڈھیلے سلوانے اس کے لیے آسانی رہے گی. تیسری چیز آپ کی جو ہاتھ، میں نے کہا نا ہاتھ کور، تو ہاتھ اپنے کٹوں تک آپ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ
آستین بابا اوپر ہوتے ہیں بازو، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سلیوز آپ جب سلنگ کریں گے نا تو جتنی مثلاً آپ کی اگر آپ کہاں تک سلتی ہوں گی، آپ کٹوں تک اگر آپ کو سلیں گی تو وہ فولڈ ہونے کے بعد نا اوپر ہوتی رہتی ہے، اس میں سلوٹ آنے لگتی ہے. تو اس کے لیے آسانی یہ رہے گی کہ آپ اس کو کم سے کم 4 انچ بڑی رکھیں. جتنی آپ سلیوز پہنتے ہیں، مطلب 20 انچ کی اگر آپ کی سلیوز ہے تو آپ اس کو 24 کی کر لیں. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کر لیں گے نا پھر اس میں سب سے لاسٹ میں نا آپ نے تھوڑا سا اوپن کر کے اس میں آپ نے بٹن لگا دینا ہے ٹائٹ سا. ٹھیک ہے، یا پھر الاسٹک آپ اس میں لگا دیں. اس سے کیا ہوگا، پھر آپ کے کٹوں پر نا جمی رہے گی. آپ کے ہاتھ پر نا کٹوں تک آپ کے ہاتھ بالکل ڈھکے رہیں گے. اس سے آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی اور پردہ بھی آپ کا آرام سے ہوا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ کو ڈھیلا بھی رہے گا وہ اور اچھی بھی لگتی ہیں وہ. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی پلیٹس آپ لگا لیں تو وہ اور بہت خوبصورت لگیں گی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا گھر میں جو آسان میں نے آپ کو اپنے طریقہ بتایا. باقی آپ کو جو اچھا لگے آپ ویسے کر لیں. بس یہ رہے کہ آپ کو میں نے بتایا کٹوں تک آپ کے ہاتھ کھولیں. یہ چیز آپ عادت بنائیں گھر میں بھی کہ بلا ضرورت سر کھلے ہی نہ بالکل. بال آپ کے جب آپ واش کر رہے ہیں تب کھولیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ سر میں کنگھی کر رہی ہوں اس وقت کھولیں، باقی نہ کھولیں آپ کے بال. آپ کوشش کر کے رکھیں یہ. ٹھیک ہے، چلیے اب اسکول کا میں بتا دوں. اسکول میں آپ نے ایسے کرنا ہے، اسکول میں آپ نقاب آپ کر کے رکھیں. ٹھیک ہے، اب اسکول والے آپ کو وہاں پر عبایا نہیں پہننے دیں گے تو اس کے لیے آپ آسان یہ کر لیں، وہی والی سیم چیز جو ڈریس ہوتی ہے نا اس میں 3 آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں. پہلے یہ کہ آپ اسکرٹ پہن سکتی ہیں، سارے اسکول میں یہی ہوتا ہے نا، اسکرٹ پہن سکتے ہیں یا پھر آپ پینٹ شرٹ یا پھر سلوار اور قمیص. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ڈریس میں، نارملی یہی تو ہوتی ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تیسرا آپشن کو چننا ہے. چاہے آپ کوئی سی بھی کلاس میں ہو تو آپ نے تیسرے آپشن کو چننا ہے. میں بہت چھوٹی تھی نا تبھی میں جب اسکول میں ایڈمیشن تب سے میں نے اسکرٹ پہنی نہیں. بہت چھوٹی تب پہنی، اس کے بعد مجھے یاد ہے میں نے اسکرٹ نہیں پہنی پھر کبھی بھی. تو آپ نے تیسرا آپشن کو چننا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، شلوار اور قمیص تو آپ وہ تو پہلے ہی ڈھیلی ہوگی شلوار، تو قمیض میں آپ نے یہی چیز کرنی ہے، آپ نے ڈھیلی رکھنی ہے اس کو بہت. ٹھیک ہے، اور وہی سلیوز میں وہی والا کام کرنا ہے. آپ نے اس میں بٹن لگا لینا ہے یا پھر الاسٹک لگا لینی ہے اور وہ ہاتھوں تک آپ کی جمی رہے گی، وہ بہت ڈھیلی اس کو بنا لیں. یہ ہو گیا. اب اوپر سے آپ نے ڈریس کی میچنگ کا یا پھر اگر اسکول والوں نے کوئی لگوایا ہوا کلر کوڈ اس میچنگ کا آپ نے دوپٹہ اسکارف لے لینا چھوٹا سا، اتنا کہ جتنے آپ کی کمر یا پھر آپ اس کو کور کر سکیں. ٹھیک ہے، پھر اگر وہ آپ کو نقاب نہیں کرنے دے تو کم سے کم آج کل جو ہے ماسک لگا سکتے ہیں. کرونا کے بعد سے تو وہ سبھی لگا رہے ہیں اس کو، وہ ویسے بھی کوئی منع نہیں کرے گا تو وہ آپ لگا لو، سب کا چہرہ کور ہو جائے گا. یہ آسانی ہے. باقی آپ کوشش کریں، دیکھیں جب وہ منع کریں نا اس آپشن کو تو آپ تب چنیں. پہلے آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ جائیں عبایا پہن کر گھر سے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ کو سب وہ زبردستی کر رہے ہیں پہلے تو آپ کوشش کریں کہ 1-2 بار جب وہ کہیں تو مانیں مت ان کی بات، لیکن پھر زیادہ ہی کرنے لگیں تو پھر آپ اتنا کریں کہ چادر سے خود کو کور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، پھر ورنہ وہ تیسرا آپشن بچتا ہے کہ بس ڈریس آپ ڈھیلی ڈھالی بنوائیں اور نقاب کریں. ٹھیک ہے، نقاب آپ کریں. پہلے آپ مکمل کی کوشش کریں نا، جب کیا پتہ ایسا ہو کہ آپ نے مکمل آپ پردہ کر کے گئی اور اسکول والوں نے کچھ منع ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے منع ہی نہیں کیا. اب ظاہر ہے ایسا کبھی اللہ نے کرے ایسا ہو گیا، آپ نے مان لو پہلے دن سے ہی آپ ایسا کر کے گئی کہ آپ ڈریس پہن کر گئی، آپ نے ڈھیلی بنوا لی اور ٹراؤزر ہیں تو ٹراؤزر کو بھی ڈھیلا بنوا لیں، وہ اور بھی آسانی رہے گی اس میں. ٹھیک ہے، آپ پہلے دن یہاں سے چلی گئی، آپ ڈریس میں چلی گئی اور آپ نے نقاب جو ہے نہیں کیا اور آپ ماسک لگا گئی اور آپ نے اسکارف لے لیا، بس آپ یہ کر کے گئی. لیکن آپ نے دیکھا اگلے دن کوئی لڑکی آ رہی ہے مکمل پردے میں آ رہی ہے، اس کو کسی نے کچھ ہی نہیں کہا تو آپ کو گلٹ فیل ہوگا نا. آپ کو پردہ دیکھا آپ نے خود ہی اتار دیا. اب آپ پھر شرم کے مارے اب آپ مکمل پردہ نہیں کر کے آئیں گے، پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں پھر مجھے لوگ ٹوکیں گے، پھر آپ کو برا لگے گا، آپ کو دل دکھے گا. تو پہلے آپ کوشش کریں مکمل کر کے جائیں. اگر آپ کو ادھر سے رسپانس کچھ آتا ہے تو اس کے حساب سے پھر چلیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ تو کریں کہ پہلے پورے ہی کر کے جائیں. کیونکہ دیکھیں میں ایک بار ایگزام میں گئی تھی نا تو میرے ساتھ ایسا ہی ہو گیا تھا، تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کبھی ایسا نہ ہو اتروا دیں. میں چادر پہن کے چلی گئی، نقاب میں نہیں کیا اور میں نے عبایا نہیں پہنا، چادر لے لیا. پھر میں نے دیکھا کوئی اور لڑکی آ رہی ہے وہ مکمل عبایا میں آ رہی تو مجھے بڑا برا لگا، لیکن میں نے وہ برا نہیں لگنے میں اگلے دن پھر میں عبایا میں ہی آئی. کوئی بات نہیں، ایک دن میں چلے گئی چادر میں پھر اگلے دن پھر میں عبایا میں ہی گئی. پھر جتنے ایگزام تھے وہ سارے میں نے عبایا میں ہی دیے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے آپ کوشش کریں نا تو آپ وہ اسٹیپ لیں پھر دیکھیں. چلیے ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ کچھ لباس کے بارے میں بات تھی کہ آپ نے ایسا کپڑا پہننا ہے. اور عبایا وغیرہ کا بھی آپ خیال رکھیں. وہ بھی بہت دیکھیں جو سارا مسئلہ ہے نا وہ ہے اٹریکشن کا. ٹھیک ہے،
لوگ آپ کی طرف مائل نہ ہو، آپ کو دیکھ کے یہ نہ لگے کہ بہت خوبصورت ہے. چاہے آپ کئی بار لڑکیاں برقعے میں ہوتی ہیں، ابایا میں ہوتی ہے، اور وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے ابایا، مثلا گولڈن کلر کا ابایا، اس پہ اسٹون بھی لگے گا، کتنا خوبصورت لگے گا. اب ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے تو پردہ کیا ہوا ہے، لیکن لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ دوسری لڑکیاں جو بنا پردے کے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کو زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور گندی نظروں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑی بری بات ہے، کیونکہ وہ پردے میں چیز نہیں آتی. پھر آپ نے تو وہ خوبصورت لگنے کے لیے کیا، ٹھیک ہے. اس میں آتی ہے، دیکھیں نیت کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہاں آ گئی یہ والی حدیث، بلکہ یہاں نہیں آتی کہ آپ نے جو ہے پردہ کیا ہی نہیں اور پھر آپ کہہ رہی ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں یہ والی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہاں اس حدیث کا مطلب ہے کہ آپ نے پردہ کیا لیکن وہ نہیں کیا جو کرنا تھا، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے پردہ کر دو لیکن نیت کیا رکھی کہ بس آپ کو اچھا لگنا تھا. کیونکہ برقع بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت ڈیزائن اس میں کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز کیا آ جاتی ہے، پردے میں نہیں آتی. پھر یہ تو اور فتنہ اس سے آپ پھیلا رہی ہیں اور آپ کو زیادہ گناہ مل رہا ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے. چلیے میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ انشاءاللہ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں، اور مجھے اور میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. اور آپ سے رخصت ہوتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کل والے ٹاپک میں. کل ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ پردہ اور لوگوں کی باتیں، ٹھیک ہے. چلیے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.